جہاں آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان خون کا گارا بنا اینٹ جس میں ہڈیاں چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان اور موت کی پرزور آندھی موت کی پرزور آندھی جس دم آ کر ٹکرائے گی بس یہ عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی. پروردگار عالم نے کرم فرمایا کہ مجھے اور آپ کو الوداعی آخری جمعے میں اکٹھا اور جمع فرما دیا. لاکھ لاکھ کریمی کروڑ ہے اس کا شکر اور احسان ہے کہ ہماری زندگی میں رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں پھر نصیب فرمائے. اللہ پاک جل شانہ رمضان قرآن کا احترام نصیب فرمائے. اللہ پاک پوری امت پر کرم فرمائے. اللہ پاک رمضان قرآن کے صدقے میں ساری مخلوق کو فضل فرمائے. خداوند عالم نے انسان کو عقل بخشی، ادراک بخشا، فہم بخشا، شعور بخشا. اسے بتایا کہ تو سارے جہان کو میں نے تیرے لیے پیدا کیا ہے اور تجھے میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے. سبزیاں، ترکاریاں، اسی کو کہتا کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے. چاند، سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے. سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ کی قدر کرو. رب ذوالجلال کی قسم گزشتہ سال اس دن میں سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں آدمی زمین پہ دندنا رہا تھا، کما رہے تھے، کھا رہے تھے. طرح طرح کے کاموں میں مصروف تھے. جوئے باز تھے، شرابی تھے، زانی تھے، رشوت بٹورنے والے تھے. موت آ گئی. آج جا کے دیکھو قبروں میں لاکھوں من مٹی کے نیچے پڑے ہوئے آہیں بھر رہے. پروردگار عالم نے بڑے بڑے مجروروں کی کھوپڑیاں مروڑ کے رکھ دی. ظالم و جابر لوگوں کی گردنیں مروڑ دی. کون ہے اس کے سامنے ٹھہرنے والا؟ اس نے ایسے ایسے لوگ برباد کر دیے جو 500 من کا پتھر اٹھا کر ایک ہاتھ سے پھینک کے مارا کرتے تھے. اور جن کو لگتا تھا ان کو بھی معمولی خراش آتی تھی. خدا کی قسم موت نے ان کی رگوں کو توڑ کے رکھ دیا. بادشاہوں کی بادشاہت ختم کر دی، وزیروں کی وزارت ختم کر دی موت نے، سفیروں کی سفارت ختم کر دی، حسن و جمال کی دیویوں کو مٹی میں ملا کے رکھ دیا. وہ شہزادیاں، وہ حسن کی دیوی، وہ نازنین جن
اپنے بدن پر مٹی اور غبار کا کبھی ذرہ نہ لگنے دیا، خدا کی قسم ان کے تمام بدن کو کیڑے کھا گئے، ان آنکھوں کو ختم کر دیا، اس زبان کو ختم کر دیا، ان لبوں کو ختم کر دیا جن کی سرخی پہ لوگ مرا کرتے تھے۔ پروردگار عالم نے تمام چیزیں اپنے قبضے قدرت میں رکھی، بالخصوص موت کا معاملہ۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اذا جاء نصر اللہ کی صورت نازل ہوئی، سارے صحابہ خوشی منا رہے ہیں، فوج اسلام میں داخل ہوں گی۔ اذا جاء نصر اللہ، آئے گی مدد اللہ کی، والفتح ورأيت الناس يدخلون، اسلام میں فوج کی فوج داخل ہوں گی، فتح مل جائے گی۔ سارے صحابہ بڑے خوش ہیں، لو اسلام کو ترقی ہو گئی، لو اسلام کامیاب ہو گیا، لو اسلام کو 4 چاند لگ گئے، مگر ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کا رازدار، نبوت کا مزاج شناسی، الگ کونے میں بیٹھ کے رو رہا ہے۔ کسی نے پوچھا کیوں روئے؟ فرمانے لگی تم نہیں جانتے، اذا جاء نصر اللہ کی صورت نازل ہو گئی، مجھے پتا چل گیا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری وقت قریب آ گیا، اور لوگوں میں روؤں گا تو کیا کروں، یار کی جدائی کا وقت آ گیا، کالی کملی والے کی دنیا سے رخصتی کا وقت آ گیا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، لوگوں موت کے وقت کی پیاس سے پناہ مانگو، اتنی شدید پیاس لگتی ہے، سمندر پلا دو پیاس نہیں بجھتی۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، لوگوں موت کے وقت کی تلخی سے پناہ مانگو، اتنی شدید تلخی آتی ہے، لاکھوں برس موت کے بعد بھی پیروں کے ناخن بھی کڑوے رہتے ہیں، حلق مسلسل کڑوا رہ جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں موت کے صدمے عظیم سے پناہ مانگو، اتنا شدید جھٹکا لگتا ہے مانو لہو آدمی کے بدن میں ہوتا ہے، ایک موت کا جھٹکا لگتے ہی قطرہ باقی نہیں رہتا، تمام کا تمام لہو خشک ہو جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اے لوگوں موت کے وقت کے عذاب سے پناہ مانگو، اتنا شدید جھٹکا لگتا ہے، آنکھوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں، کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں، سارے رگوں کو توڑ کے رکھ دیا جاتا ہے، تمام اعضاء ٹوٹ جاتی ہیں۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اے لوگوں موت کے عذاب سے پناہ مانگو، یہیں سے پتہ چل جاتا ہے جنتی ہے یا دوزخی۔ چاروں طرف خاندان کھڑا ہوا ہے، برادری بیٹھی ہے،
ماں باپ سامنے ہے، بیگم صاحبہ برابر میں بیٹھی ہے، اولاد سامنے کھڑی ہے، بے قراری ہے، الجھن ہے، بے تابی ہے، پریشانی ہے، کروٹیں بدلتا ہے، پیروں کو اکٹھا کرتا ہے، ہاتھ پیر مارتا ہے، آنکھیں پھٹی جاتی ہیں، سینے کے اندر پیس ڈالنے والی چکی چل رہی ہے، کوئی بھی پرسانے حال نہیں، اتنے پسینے آئے ہوئے ہیں ساری عمر میں کبھی نہ آیا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اے لوگوں موت کے وقت کے پسینے سے پناہ مانگو، ایسا سخت پسینہ آئے گا جو ساری عمر میں کبھی نہ آیا۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اے لوگوں موت کے وقت کی گھبراہٹ سے پناہ مانگو، اتنی شدید گھبراہٹ آتی ہے، اپنے پرائے کی پہچان ختم ہو جاتی ہے، سارا خاندان جمع ہے، ساری برادری جمع ہے، سارے عزیز و اقربا کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، مگر آخری وقت نوجوان کا، آج امی جان کا آخری وقت ہے، آج ابا جان کا آخری وقت ہے، آج بیگم صاحبہ کا آخری وقت ہے، آج جوان بیٹے کڑیل کا آخری وقت ہے، آج جوان بیٹی کا آخری وقت ہے، اب آج گود میں کھیلنے والا کھلونا جواب دینے کو ہے، آج نور نظر جواب دینے کو ہے، آج لگتے جگر جواب دینے کو ہے، آج آنکھوں کی ٹھنڈک ختم ہو جانے کو ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں۔ کہتا فرمایا کلا اذا بلغ التراقیا وقیل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق۔ رگیں ٹوٹ رہی ہیں، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، آدمی کی جان کیسے نکلتی ہے؟ ارشاد فرمایا ریشمین کپڑا لے لو، خاردار جھاڑ پہ ڈال دو، کانٹوں والے درخت پہ ڈال دو، لکڑی لے کر چھیتو پھوٹو، ایک پلہ پکڑ کر کھینچو، جیسے اس کا تار تار ہو جائے گا، سارا سوت ٹوٹ جائے گا، یوں آدمی کی رگوں کو توڑ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ فرمایا والنازعات غرقا، قسم ان فرشتوں کی جو روح کو رگوں میں سے غوطہ مار مار کر گھسیٹ کر لاتے ہیں۔ اسی کو کہتا کیسے کیسے گرو جاڑے موت نے، کیسے کیسے گرو جاڑے موت نے، پیلو تن چاچا پچھاڑے موت نے، سر قدی قبروں میں کاڑے موت نے۔ جوانوں کی جوانی ختم، حکمرانوں کی حکمرانی ختم، بادشاہوں کی بادشاہت ختم، کوٹھی بنگلے ویران سنسان، کوئی نہیں۔ بعض اوقات اتنی ٹھوک کے بہت سے موت آتی ہے، جنازہ اٹھانے کے لیے لوگ نہیں ملا کرتے۔ ہم نے دیکھا ایسی لوگوں کی موت آئی، 4 تکبیر نماز جنازہ نہ ملی، 2 گز کفن کا ٹکڑا نہ ملا، قبر کا ٹھکانہ نہ ملا، مرنے والوں کی کھوپڑیاں کتے گھسیٹتے دیکھے۔ جھاڑوں، درختوں، ندی نالوں میں بڑی بڑی حسین عورتوں کی لاشوں کو کتے گھسیٹتے دیکھے۔
نہ معلوم میرے تیرے مقدر میں کیا لکھا ہے. اس حال میں موت آئے گی کیا بنے گی؟ موت آتے ہی جہنم کا دروازہ کھلے گا یا جنت ملے گی؟ ادھر مر رہا ہے پوچھنے والا کوئی نہیں. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. اما ابا بیوی اولاد کوئی بھی کام آنے کو تیار نہیں. کون پوچھے کہ اب حال کو کیا بن رہا ہے، کیا ہو گیا؟ اس کی الگ رہی ہے. سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے. یوں کہ امی جان کیا تکلیف ہے؟ کہتی ہے بیٹا سانس لیتی ہوں یوں معلوم ہوتا ہے جیسے آنکھوں والی ڈھینگڑیوں کے اوپر سے گھسیٹا جاتا. بیگم صاحبہ سے خامن پوچھتا ہے میری پیاری دلہن کیا بات ہے، تجھے اتنی تکلیف کیوں ہے؟ آنسو بہا کے کہتی ہے میرے سر کے تاج کیا کہوں، سانس لیتی ہوں لیا نہیں جاتا. کون نہیں جانتا کہ یہ منظر سب کے سامنے آنے والا ہے. چاروں طرف معصوم لگتے جگر نورے نظر چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بال بچے کھڑے ہیں. ادھر مرنے والا کتنا ہی بڑا بہادر تھا، کتنا ہی بڑا پہلوان تھا، کتنا ہی بڑا حکمران تھا، یہ منہ بند کرنے کے قادر نہیں. جس کے منہ سے حکم نکلتی پورے ملک میں بھگدڑ مچ جاتی تھی. فوج میں بھگدڑ مچ جاتی تھی، پولیس میں بھگدڑ مچ جاتی تھی، پورے ملک میں ہلچل مچ جایا کرتی تھی. آج حال یہ ہے غرور تھا نمو تھی، غرور تھا نمو تھی، ہٹو بچوں کی تھی صدا. کل بڑی بڑی ٹیمیں آگے آئی ہوئی تھی، استقبالیہ کمیٹی، چھڑکاؤ ہو رہے تھے، صفائیاں ہو رہی تھی. ہٹو بادشاہ آ رہا ہے، ہٹو گورنر آ رہا ہے، ہٹو وزیر آ رہا ہے. کتا غرور تھا نمو تھی، ہٹو بچوں کی تھی صدا. پر آج تم سے کیا کہوں لحد کا بھی پتا نہیں. کل سارا ملک میرے حکم پہ چلا کرتا تھا، آج میری قبر پہ پھیرا مارنے والا کوئی نہیں. قطب الدین ایبک کی قبر انارکلی لاہور میں موجود ہے. پورے ایشیا میں، پورے ہندوستان میں جس کے حکم سے زمین کاپا کرتی تھی، جا کے دیکھو مالک ہوئے جن کی ڈنکی سے گرجتے تھے زمین و آسمان، جن کی ڈنکی سے گرجتے تھے زمین و آسمان. اور گھاس ہے اور جھاڑ ہے ان کی قبر پر اور نشا کچھ بھی نہیں. بڑے بڑوں کی قبر پہ جاؤ، عام قبرستان میں چکر لگاؤ، کچی قبر ہے، گر گئی ہے، کسی جانور نے پیر رکھ دیا ہے، ذرا جھانک کے تو دیکھ. کم خواب کے کپڑے پہننے والا، کل اعلیٰ درجے کا مخمل پہننے والی کفن کے اندر کیڑوں نے کھا کر ختم کر دیا. قبرستان کا چکر لگایا کرو، وہاں جا کے دیکھو کتنے لوگ سوئے پڑے ہیں، بڑے بڑے جج پڑے ہیں، بڑے بڑے وکیل پڑے ہیں، بڑے بڑے خاندانی لوگ پڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے حکمراں خاموش پڑے ہیں. انہیں بلا کے دیکھنا، اور حالت ان کی بالکل بدلی ہوئی ہے.
دنیا میں اگر کوئی ذرا سا چھیڑ دیتا تھا نا، ایک گالی کے بدلے جب تک 100 نہ دے لے چین نہیں آتا۔ اگر ذرا سا کسی نے عقل سامنے کر دی، خلوص اڑا دیا اس کا مار مار کے۔ مگر آج خبر میں پڑا ہوا حالت یہ کہ یہ سرائے دہر مسافروں بخدا یہ کسی کا مکان نہیں، جو مقیم تھے اس میں کل یہاں کہیں آج ان کا نشان نہیں۔ سارے قبرستان میں آواز دو، جواب دینے والا کوئی نہیں، کوئی خاموش ہے، سارے بولنے والا کوئی۔ کون بول سکتا ہے؟ اللہ میاں نے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو آخرت کی تیاری کرو، شاید کس وقت بلاوا آ جائے۔ اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ عورتوں کو، مردوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو نہ معلوم کس وقت بلاوا آ جائے گا۔ تیاری کر، ہر وقت تیار رہ۔ فرمایا جان نکل گئی، روح پرواز کر گئی، دوسرے آدمی نے آنکھیں بند کی، دوسرے آدمی نے منہ پھٹ گیا تھا، منہ چڑ گیا تھا، دوسرے آدمی نے بند کیا، پیروں کے انگوٹھے ملا کر دوسرے نے پیر اکٹھے کیے، آج اپنے پیر اکٹھے کرنے پہ قادر نہیں، بول نہیں سکتا، مکھی بات جائے اڑا نہیں سکتا، کوئی پاس بیٹھ کر گالی دے جواب نہیں دے سکتا، شکوہ شکایت کرے ہاں ہوں نہیں کر سکتا۔ تختے پہ ڈال لیا، پٹرے پہ ڈال لیا غسل دینے کے لیے، کپڑے اتارنے لگے، ہاتھ پکڑ کے مروڑا ہے کپڑا اتارنے کے لیے، آواز آتی ہے ہم صرف مرنا مجھے علاج نہیں، کل کو تو بھی مرے گا، تیری موت بھی آئے گی، اس لیے تو دل کی زندگی پہ ہے نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلا کا ہے، ذرا سنبھل کے چل، تجھے کیا معلوم کیا بنے گی، آپ پڑے جس دم آ رہے ہیں تجھ پر بلا، کون ہو اس دم تیرا ساتھی بھلا۔ چودھری صاحب تختے پہ لیٹے ہوئے، ملک صاحب تختے پہ پڑے ہیں، خان صاحب تختے پہ لیٹے ہوئے ہیں، مرزا صاحب تختے پہ لیٹے ہوئے ہیں، صدر صاحب تختے پہ لیٹے ہوئے ہیں، گورنر صاحب تختے پہ لیٹے ہوئے ہیں، پیر صاحب، مولوی صاحب، قاری صاحب لیٹے ہوئے ہیں، کپڑے اتارے جا رہے ہیں، آواز آتی ہے وہ کپڑے اتارنے والے رحم کھا، کیسا حال نہیں تو دیکھتی رہتی ہے روح، غسل دینے والے سے کہتی ہے روح، غسل دینے والے آج میری باری، کل تو تیری باری، آنکھیں کھول، کچھ خیال کر، عمدہ قبیلہ چھوڑ کی باری، سچی گھر کی کر تیاری، یہ نہ سمجھنا اکیلی سدھاری،
सभी चलेंगे बारी बारी। आज मेरा नंबर है, कल को तेरा नंबर है। आज मेरा सूट उतर रहा, कल को तेरा यूं ही उतरेगा। आज मेरे नाक का जेवर उतर गया, आज मेरा गला साफ कर दिया। आज मेरी चूड़ियां टूट गई, आज मेरी चूड़ियां टूट रही है। और मेरी बहनों, कल तुम्हारी वही टूटेगी। मेरा रंगीन जोड़ा जो था ले लिया, मेरा रंगीन जोड़ा जो था ले लिया। सबने मिलकर सफेदी का बाला दिया। कैसे रुखसत करी हूँ सवार के। मेरे सूट उतारने वालों, मेरे कपड़े उतारने वालों, मुझे 2 गज कफन के लट्ठे में लपेट कर हमेशा के लिए छुपाने वालों, कुछ ख्याल करो। आज मेरी बारी, कल तेरी। कपड़े उतार रहे हैं, गुसल देने वाला हाथ मलने लगा है, हाथ फेरता है। उधर कपड़े उतारने वाले को रू आवाज दे के कहती है, चोर है जिस्म इतना करम कीजिए। गुसल आहिस्ता आहिस्ता से दीजिए। और मेरे कपड़े उतारो संभाल के। तुझे क्या मालूम है किन मकामात से गुजर के आया हूं। मेरी रगें टूट गई हैं। पहाड़ मक्खी बैठ जाए, मुझे पहाड़ मालूम होता है। तुम्हें क्या मालूम है, मेरी रगें टूट गई है। मैं मौत का सदमा अजीम उठाकर आया हूं, मैं मौत का झटका खाकर आया हूं। मुझे मौत के झटके ने मेरी शक्ल बदल दी, मेरा रूप बदल दिया, मेरा नक्शा बदल दिया, मेरा ढंग बदल दिया, मेरे हुस्न जमाल का बेड़ा गर्क कर दिया मौत के झटके। उधर कहता गुसल देने वाला को हाथ मलने लगा। हाय अफसोस बेटी अपनी माँ को प्यार से गुसल नहीं देती। बेटा अपने बाप को मोहब्बत से गुसल नहीं देता। कहता बच्चों ने मेरी शक्ल बदल दी, मेरा रूप बदल दिया, मेरा नक्शा बदल दिया, मेरा ढंग बदल दिया, मेरे हुस्न जमाल का बेड़ा गर्क कर दिया मौत के झटके। उधर कहता गुसल देने वाला को हाथ मलने लगा। हाय अफसोस बेटी अपनी माँ को प्यार से गुसल नहीं देती। बेटा अपने बाप को मोहब्बत से गुसल नहीं देता। कहता मैंने झेली हम आले जिस्मों से कपड़े उतार। मुझे क्या मालूम है किस तरह से मेरे कपड़े आज उतर रहे हैं। और कहता जानों पर सदमे पड़े हैं मुत्तसिल। और गुस्ल के पानी को कर ले मोतदिल। मैं बोल नहीं सकता, मेरी जुबान को ताला लग गया, कुफल लग गया। आज मेरी को लग गया, कल तेरी जुबान को लग जाएगा। ख्याल कर, अपने आप ठंडे गर्म पानी का ज्ञान कर। मेरे बदन पे हाथ फेरने वाले, कल तेरे ऊपर ऊन फिरेगा, अल्लाह मालूम नसीब भी होगा कि नहीं। हाथ फेरने वाले को रू आवाज दे के कहती है, जिस तरह मलते हैं घोड़े को न मल। और जोर से तू पक्के थोड़े को
عمل تجھے کیا معلوم میرا بدن اتنا دکھتا ہے پکا پھوڑا بھی کیا دکھے گا تیری ایک ایک انگلی مجھے چھری کی طرح لگتی ہے تیرا ایک ایک ہاتھ مجھے 100 من کا پتھر لگتا ہے تو نے مجھے کروٹ دی میں نے سمجھا زمین میں دفن کر دیا خیال کر موت کے صدمہ عظیم کو برداشت کر کے آیا ہوں اور میری تیری کیا ہستی تو کون اور میں کیا امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حجۃ الوداع ہے آخری حج ہے فرمایا لوگوں شاید اگلے سال تم مجھے نہ دیکھ سکو میری آخری بات سنو الصلاۃ الصلاۃ نماز کا خیال کرنا وما ملکت ایمانکم ملازموں خادموں کا خیال کرنا بیوہ یتیموں محتاجوں کا خیال کرنا مکہ مکرمہ میں قیام کے ہوتے ہوتے ہی شہنشاہ کائنات مفخر موجودات محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر مبارک میں درد شروع ہو جاتا ہے مدینے کی راہ علی مدینے والوں سے وعدہ ہے او مدینے والوں آج میں محمد رسول اللہ کو جگہ دو میرا مرنا جینا تمہارے ساتھ ہوگا ابھی راستے میں ہے بخار شدت کا شروع ہو گیا مدینے پاک میں تشریف لے آئے بے ہوشی ہو کے جاتی ہے پھر افاقہ ہوتا ہے پھر بے ہوشی ہو جاتی ہے پھر افاقہ ہو جاتا ہے صحابہ کرام تڑپتے پھرتے ہیں روتے پھرتے ہیں حیران پھرتے ہیں الہی کیا بنے گی یا اللہ کیا ہوگا اے اللہ آسمان گر جائے برداشت کر سکتے ہیں کالی کملی والے کی جدائی کو کیسے برداشت کریں آخری وقت ہے بیوش محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوش آیا فرمایا اصل الناس الوداعی جمعہ پڑھنے والے آدمی اور تو کان کھول کے سن جاؤ میرے تیرے نبی نے آخری وقت میں بھی نماز کا فرمایا اصل الناس کیا لوگوں نے نماز پڑھی ہے جواب دیا گیا قالوا لا بل ينتظرون نہیں بلکہ آپ کا انتظار ہو رہا ہے فرمایا مڑی ابا بکر نہیں يصلي الناس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دو وہ میری طرف سے نماز پڑھائے میرے مصلے پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائے ایسا صدیق خارج کرنے لگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ میرے محبوب اور میرے پیارے خامن وہ تو کئی دن سے رو رہے ہیں جس دن سے راجہ رسول اللہ کی صورت کا نزول ہوا وہ تو روتے جاتے ہیں کسی اور کو حکم دو فرمایا ایسا تیرے ابا کے سوا ساری امت میں مجھے اچھا نظر کوئی نہیں آتا صدیق اکبر نے نماز شروع کی دیکھ امام الانبیاء کا طرز زندگی دیکھ نبی کی شفاعت کے امیدواروں نبی کے حوض کوثر سے پانی پینے کے امیدواروں قیامت میں نبی کی شفاعت سے نجات پانے کا ارادہ رکھنے والوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے